الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تربیہ و تزکیہ سیشن کا یہ چوتھا لیسن ہے جس کا عنوان ہے سورۃ الماعون اور ہماری تربیت۔ سورۃ الماعون مکی یا مدنی ہونے میں اس میں اختلاف ہے۔ معاون کہتے ہیں چھوٹی اور معمولی سی چیزوں کو۔ اس کا دوسرا معنی زکوٰۃ بھی ہے۔ اس سورہ کو الدین اور سورہ یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ کے اندر بہت بڑے بڑے احکامات اور بہت ہلاکت خیزیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر ایسے لوگوں کی سرزنش فرمائی گئی ہے جو اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ ہیں۔ آج ہم یہاں پر اپنی تربیت کریں گے سورہ ماعون کے ذریعے، اور جیسا کہ ہمارا سیشن ہی تربیہ و تزکیہ کا ہے تو ہمیں ہر آیت ہر حکم کو اپنے اوپر رکھ کر اور پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال جو کچھ بھی اس چھوٹی سی سورہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وہ بہت بڑے احکامات ہیں، وہ بہت بڑی جو وعید سنائی گئی ہیں اس کے اندر، اور بہت بڑی ہلاکت خیزیاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، تو ہم نے بہت توجہ دینی ہے اس کے اوپر۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ دین کا معنی یہاں پر دین بھی ہے، اور دین کا دوسرا معنی یہاں پر روز جزا بھی ہے، یعنی کہ قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی کس قدر بڑی ہلاکت خیزی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کو جھٹلا دے۔ یہ بہت بڑی یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب روز قیامت کو جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ نہیں جی قیامت نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں جو جملہ بولا جاتا ہے نا، جو کفریہ الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، اور پھر وہ سارے کے سارے گناہ وہ انسان جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، بہت بے فکری سے کرتا رہتا ہے، انتہائی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے، قبر کی قبر میں سوچیں گے، ابھی تو ساری زندگی گزار لیں، ابھی تو سارے کام کر لیں۔ تو یہ اس شخص کی ہلاکت خیزی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے سامنے جواب دینے کو بہت معمولی سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر سرزنش جو کی جا رہی ہے نا، اس کو ان ساری کی ساری چیزوں کو، احکامات کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کر جو ہے وہ یہاں پر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں، یہ خامیاں تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، پھر فرما رہے ہیں کون ہے وہ، آگے کیا اگلی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یعنی آگے اس کی جو مزید جو اس کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی تو ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب اس کی بدبختی ہے کہ یہ شخص اللہ کی نافرمانی اتنی بے فکری سے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دینے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یتیموں کو دھکے دینے سے کیا مراد ہے، اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم ایسا چھوٹا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، وہ بہت قابل رحم ہوتا ہے، بہت شفقت کے قابل، بہت پیار کے، بہت زیادہ مٹھاس کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے احباب کے اندر، اپنے دوستوں میں، یا کوئی غیر بھی ہو، تو ان میں کیا ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یتیم جو ہے وہ اس کو ہم لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم واقعی اس کی کفالت کرنے کا کچھ ارادہ بھی کرتے ہیں، کوئی ہلکی سی نیت ہی کر لیتے ہیں، یا کچھ اس کا چوری چھپے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ ان کی امداد بھی کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس کی ہلاکت خیزی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا شخص جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، وہ کون ہے؟ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور پھر وہ کون شخص کہ وہ جو مساکین کو نہ تو کھانا کھلاتا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی یہ کام نہیں کرتا،
اور نہ ہی رغبت دلاتا ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم یہ کام کرو، یعنی کہ وہ نہ ان کو آمادہ کرتا ہے، نہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، نہ ابھارتا ہے، نہ اس پر کسی قسم کا کوئی اس کو تلقین کرتا ہے، تو یعنی کہ وہ خود بھی یہ کام نہیں کرتا اور وہ دوسروں کو بھی یہ ترغیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں کہ مساکین کو بھولے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت کا جائزہ لیا، اس میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں پر فقراء کی کثرت پائی، وہاں پر میں نے فقراء کی کثرت پائی، اور جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتوں کی کثرت نظر آئی۔ آپ دیکھیں جنت میں فقراء، مساکین، اور یہ جن کو آج ہم حقیر سمجھتے ہیں نا، آج ہم ان کو بالکل ان کو ٹال دیتے ہیں، نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، آج ہم ان سے منہ پھیر لیتے ہیں نا، جنت میں انہی لوگوں کی کثرت ہوگی، انہی فقراء کی کثرت ہوگی، انہی غریب، انہی مساکین کی کثرت ہوگی۔ تو ہمیں ان کا بہت خیال کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس کے اندر جو سفید پوش ہیں، جو سفید پوشی کے اندر اپنا بھرم رکھتے ہوئے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، اپنی ضروریات بتانے سے شرماتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو مستحقین ہیں، جو ہمارے لیے یعنی ہمارے منتظر ہیں وہ، کہ بھئی کوئی آئے اور ہماری مدد کر دے۔ ہم جو ہے وہ اپنی سفید پوشی کو بھرم رکھ کے اس کا، اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو حقیقی معنوں میں بھوکے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ فقراء ہیں، ان کو ضروریات کی چیزیں ان تک پہنچانے کا یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مساکین کا، ان یتیموں کا، ان فقراء کا، ان غریبوں کا حق ہمارے مال کے اندر رکھا ہے، اور ہماری اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی، اگر ہم ان سے غافل رہے تو پھر ہماری پکڑ ہے۔ تو یہاں ہمیں بہت اپنے معاملات کو جو ہے وہ، اپنے طرز زندگی کو ہم نے چیک کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہم کس قدر جو ہے وہ لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں جنہیں اللہ رب ذوالجلال یہاں پر جھنجھوڑ رہے ہیں، جن کی یہاں سرزنش فرمائی جا رہی ہے، جن کو یہاں ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ برے لوگوں سے اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمائے، اگلی آیت کیا ہے، فویل للمصلین۔ اب یہاں ہلاکت خیزی کی بات آ رہی ہے۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت خیزی کو۔ ویل کا دوسرا معنی جہنم کی ایک گھاٹی بھی ہے، یعنی آگ اگلتی گھاٹی۔ تو ویل کن لوگوں کے لیے یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے ہلاکت خیزی کا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت خیزی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کس قدر جھنجھوڑنے والی بات ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت خیزی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ تو نمازی ہیں۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اب غفلت یہاں پر کیا ہے، یعنی کہ ایک شخص نماز پڑھ کے بھی اس کے لیے ہلاکت خیزی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی جلدی سے ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے، اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھ کے بھی غافل ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہماری نمازیں کاؤنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، ایک شخص 60 سال تک نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کا نامہ اعمال خالی ہوتا ہے، وہ نماز اس کی کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی۔ وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ بعض ارکان جو ہیں وہ ہم ادا کر لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ارکان کی ادائیگی کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے ہمیں اپنے، یعنی کہ جس طرح سے ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں اس کو، ہمارے خشوع اور خضوع، ہم نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ جو ساہون ہے نا، اس کو سمجھیے، دیکھیں ساہون صحف سے ہے۔ اب ایک تو صحف ہوتا ہے نا، سجدہ صحف، بھولے سے غلطی سے کر لیا، اس کا حکم ہے اور یہ سنت ہے کہ اگر آپ نماز میں کچھ بھول جائیں تو پھر آپ سجدہ صحف کر لیں۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ بھول چکی ہے،
لیکن ایک ہے ساہی، ساہون سے ساہی، یہ وہ عمل ہے جو آمدن کیا جائے، جان بوجھ کر غفلت کی جائے، جان بوجھ کر وہ کام کیا جائے کہ ایک چیز معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر پڑھنے کا حکم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی جو ہے وہ قائم کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت سے ٹال کر نہیں پڑھنا، بلا وجہ بیٹھے ہم جو آخر وقت ہے اس کا انتظار نہیں کرنا، تو غفلت کیا ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ وقت سے ٹال کر پڑھنا، ٹال مٹول کرنا، یا پھر ایسے لاغر ہو کے کھڑے ہونا کہ ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن بس ہم کھڑے ہو گئے کہ جی نماز پڑھنی ہے، یعنی ایک ہمارا ایک روٹین ہے، جی ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ 4 ٹھونگے مار کے اور ہم نے نماز ادا کر لی، تو اب حالانکہ نماز کے بارے میں اس قدر احکامات ہیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ، اور احادیث کے اندر اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی پھر جو ہے وہ بشارت ہے، نماز جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو خشیت اختیار کرنے والے ہیں، اور جو نمازوں سے غافل رہنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ساہون، ان کے لیے فوائل، تو ویل جو ہے یہ بہت خطرناک جو ہے وہ ایک ہلاکت خیزی ہے، ایک خطرناک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں سرزنش ہے، ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز عصر کے بارے میں قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اس کو پورے التزام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ اب اس میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر دوں کہ جو غافل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو نمازوں کو بلا وجہ ان کے وقت سے ٹالتے ہیں، پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی دل چاہا تو پڑھ لی، کبھی جمعے کی جمعے پڑھ لی، کبھی عید کے عید پڑھ لی، یعنی ہماری غفلت اس قدر ہے۔ اب دیکھیں نا، روزے جزا کو جھٹلانا کیا ہے کہ ہم اتنا معمولی سمجھ رہے ہیں اس کام کو کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے، قبر کی قبر میں دیکھ لیں گے، ابھی تو ہم زندگی انجوائے کر لیں نا، تو اب ہمیں تو اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی دیر کی ہے، اور ہم اس قدر غفلت میں ہیں۔ تو حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ غفلت اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ حدیث مبارکہ کیا بیان کر رہی ہے، صحیح مسلم کی ہے یہ 1412، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج پیلا ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا رہتا ہے سورج کو کہ یہاں تک کہ وہ زرد ہو جائے، پھر وہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کس قدر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہماری نمازوں کی حفاظت کس قدر ضروری ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہوں گے تو پھر ہلاکت خیزی ہے، پھر وہاں پر ساہون ہے، وہاں پر غفلت میں غافلوں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں ہم سب کو رک کر اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے مقام پر دیکھیں سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 142 کے اندر، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اب یہاں سرزنش ہو رہی ہے، ان ہلاکت خیزیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو یعنی کہ جو غافل ہے نا، یہ وہ ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ کون ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ سست اور کاہل ہو کر کھڑا ہوتا ہے، وہ صرف سستی اور کاہلی اپنے اوپر سوار کر کے وہ کھڑا ہو کر اور پھر نماز پڑھتا ہے، یعنی اتنا سست اور کاہل ہو کر۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے حوالے سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 سے 44 تک ہے کہ جب جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے نا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، تو وہ کہیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اللہ کی اجازت سے۔ اب وہ پوچھنا کس طرح کا ہوگا، کیا اس وقت معاملات ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس پر صرف یقین کرنا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث اعلان کر رہی ہے، یہاں چونچرا نہیں ہے، یہاں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، اور یہ انتہا کی شرمندگی کا دن ہوگا کہ وہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کون لے آیا یہاں پر۔ کتنی شرمندگی کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگی سے محفوظ فرمائے، جہنم سے، جہنم کے آگ سے، جہنم میں لے جانے والے بدعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
تو اب یہاں دیکھیں نا کہ ہر چیز کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں. پھر اگلی آیت کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں ویل، ایک تو فویل للمصلین فرما دیا گیا کہ بھئی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. پھر بتایا کہ کس نمازی کے لیے؟ جو غافل رہتا ہے. اگلی بات کیا ہے؟ الذین ہم یراؤون، اور وہ نمازی جو ریاکاری کرتا ہے. اب ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں شرک کی معافی نہیں، اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جائے تو شرک کی معافی نہیں ہے. تو اب یہاں کتنی سخت ہلاکت خیزی بیان کی جا رہی ہے کہ شرک یعنی شرک جو ہے نا اس کو ہم نے بہت معمولی لے لیا ہے. یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی کالی چونٹی ہو اور وہ کالی سیاہ چٹان کے اوپر کالی رات کی اندھیری کے اندر چل رہی ہو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کوئی چیز چل رہی ہے؟ نہیں، ایسا ہے شرک. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے خفی کو جو ہے وہ وضاحت کر کے فرمایا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے شرک خفی، شرک اصغر، کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو صرف اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہو. اب یہاں دیکھیں کہ مسیح دجال، یعنی دجال سے ہمیں کس قدر خطرہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے شرک خفی کا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم یا تو مہینوں نماز نہیں پڑھتے یا صرف جمعے کی جمعے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر آ جائے نا تو پھر ہم اتنی پیاری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ فلاں ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ شرک خفی ہے اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ اعمال ضائع کرنے کے لیے کافی ہے، یہ ساری نیکیاں برباد کرنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتا ہے. تو کتنی سخت یہاں پہ سرزنش کی جا رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنی نمازوں کو، اپنے آداب، ہم نے کیا سیکھا، تربیت کیسے ہوئی، یا پھر بچپن سے لے کے اب تک ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، کوئی ہمارے جو ہے وہ ہم نے اپنے آداب نہیں سیکھے، دین کو نہیں سیکھا، ہم نے احکامات کو نہیں کھولا، کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہے. ہم صرف اردو پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے سن لیا، کچھ پڑھ لیا اور اب پھر اس کو آگے بھی بیان کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. کتنی بڑی ہلاکت خیزی ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی ہو گئی تو پھر انسان کی پکڑ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہمیں خود کو کچھ بھی نہیں ہے، تربیت ہماری خود کی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ شرک خفی کیا ہے کہ دکھاوے، یعنی الذین ہم یراؤون میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو نماز، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا دین کا کام، دکھاوے کا پہناوا، دکھاوے کی چال ڈھال. یعنی آپ اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ بہت پاک باز ہیں، آپ بہت عبادت گزار ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اندر سے منافق ہیں. یعنی ہم اپنے دلوں کا جائزہ تو لیں کہ کیا اگر ہم دین کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، اگر ہم سامنے ظاہری بہت اچھے مسلمان ہیں، بہت پاک باز لگ رہے ہیں لوگوں کو، اور لیکن ہمارا اندر سے ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ کہیں ہم منافقین میں شامل تو نہیں؟ کہیں ویل کا اعلان ہمارے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کہیں ہمارے لیے تو ان ہلاکت خیزیوں کا اعلان نہیں کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہاں پر نہیں جھنجھوڑ رہے؟ اور پھر ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ ہم اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر آج ہی اس کو ترک کرنا چاہیے. ہم جب عالم نہیں ہیں، جب ہم عالمہ نہیں ہیں، تو ہمیں بلا وجہ عالمہ بن کر دکھاوا کر کے دین کی نشر و اشاعت نہیں کرنی ہے. ہاں، دین کو سیکھیں، اس پر توجہ دیں، اس میں ڈوب جائیں، اتنا اس میں ڈوب جائیں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں، اس کی ساری باریکیوں کو سمجھ سکیں، اس کو ہر ایک چیز قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کا سارے سوال کے جوابات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. تو پھر اس کے بعد آگے آپ کام کریں، کیونکہ پہلے تو آپ نے خود وہ کام کرنا ہے، پہلے میں نے وہ خود کام کرنا ہے، پہلے میں نے سیکھنا ہے، پہلے میں نے عمل کرنا ہے، پھر میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ ہے عمل صالح.
اور منافقت کیا ہے کہ میں بلا وجہ سامنے اچھی بنی رہوں, بلا وجہ میں دیندار بنی رہوں, اور پیچھے میں منافقت کرتی رہوں, نہ مجھے اپنی نمازوں کی پرواہ ہو, نہ مجھے دین کی کوئی فکر ہو, میں نے اندر سے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے, نہ میں پردہ کرتی ہوں, نہ میں جو ہے وہ بری محفلوں سے بچ رہی ہوں, نہ میں میوزک سے بچ رہی ہوں, نہ میں گانوں سے بچ رہی ہوں, نہ میں فلموں سے بچ رہی ہوں, لیکن میں دنیا کے سامنے دین کا کام کر رہی ہوں, میں ساری آیات شیئر کر رہی ہوں, میں احادیث شیئر کر رہی ہوں, لیکن اندر سے میں منافق ہوں. تو کیا کرنا ہے؟ مجھے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے. مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, ہم بحیثیت مسلمان اور خاص طور پہ عورتیں, اب یہاں دیکھیں نا کیا فرمایا جا رہا ہے, مساکین کے حوالے سے, یتیموں کے حوالے سے. فقراء جو ہے نا وہ جنت میں زیادہ ہوں گے, جنت میں کثرت فقراء کی ہوگی اور جہنم میں عورتوں کی ہوگی. تو آج ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے, آج ہم عورتوں کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ جب تک, کیونکہ عورت کی وجہ سے گھر کا شیرازہ بکھرتا ہے اور عورت کی وجہ سے ہی گھر سنورتے ہیں. تو آج ہمیں اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے. پھر آخر میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب معاون کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معاون کیا ہے, معمولی سی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر زکوٰۃ کا معنی بھی ہے, اور اس کو سورہ یتیم اور سورہ دین بھی کہا جاتا ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ معاون, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور وہ روک لیتے ہیں معاون کی, یعنی کہ معاون کو, ان چھوٹی چھوٹی معمولی برتنے والی چیزوں کو وہ روک لیتے ہیں. اب اگر یہاں معنی زکوٰۃ لیا جائے تو وہ تو فرض ہے, اس کو تو روکنا یعنی جائز ہی نہیں ہے انسان کے اوپر, اس کی سخت پکڑ ہے, کیونکہ وہ فرض ہے اور وہ مال کو پاک کرنے والا ہے. یہ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ یہ سانپ بچھو بن کر انسان کو ڈسے گا روز قیامت, یہ عذاب بن جائے گا یہ مال انسان کے لیے. اگر وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے گا, اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, تو یہ مصیبت بن جائے گا انسان کے لیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی بہت سارا مال جمع کر لیا ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا. تو یہاں پر اگر ہم زکوٰۃ لیں گے تو وہ فرض ہے. اگر معنی ہم معمولی چیزیں لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں, تو پھر کیا ہے کہ برتنے والی چھوٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کچن کے برتن ہو گئے, ڈشز ہو گئیں, معمولی چیزیں ہو گئی, یعنی کسی کو دینے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. تو اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال یہاں بیان کرتی چلوں کہ اب پڑوس سے کوئی آیا اور انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں تو کچھ ڈشز اور کچھ سپونز وغیرہ دے دیں. آپ نے بڑا برا سا منہ بنایا اور اپنے بچے سے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ نہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی نہیں بھائی وہ خراب کر کے دے دیں گی, نہیں جی انہوں نے توڑ دیا تو کیا ہوگا. ہم نے بڑا برا منہ بگاڑا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی دروازہ بند کر کے آ کے اور ان کو منع کر دو. تو کیا ہوا, ہم نے وہ چیزیں روک لیں, حالانکہ وہ ہمارے پاس ایکسٹرا تھیں, وہ اگر ٹوٹ بھی جاتی تو ہمارے پاس دوسری ہیں. لیکن جو لینے والا ہے وہ بھی اس کو حق ہے کہ وہ آپ کو صحیح سلامت آپ کا سامان واپس کرے, یہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس کے اوپر حق بنتا ہے. تو یہاں پر دونوں حق کی بات آئے گی تو دونوں طرف آئے گی, لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی. تو معمولی چیزیں کسی سے روکنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے جیسا کو جھٹلانے والا کون ہے, جو قیامت کے دن کو بھول بیٹھا ہے, وہ معمولی چیزیں کسی ضرورت مند کو دیتا ہی نہیں, اس سے روک لیتا ہے. اب یہاں ضرورت مند میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں, آپ کے پڑوسی آ رہے ہیں, آپ کے دوست احباب آ رہے ہیں, وہ ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جس کو دینے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, کوئی پریشانی نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی آپ اس کو روک رہے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں, بہت سارے احکامات یہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہاں ہلاکت خیزیاں بیان کی جا رہی ہیں, یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے اوپر یہ ساری چیزیں رکھ کر سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنی اصلاح کب کریں گے, ہم کب کھڑے ہوں گے دین سیکھنے کے لیے. ہم دین کی محفلوں میں آ بھی جاتے ہیں نا تو بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم وہاں بت بنے بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے سروں سے باتیں گزر رہی ہوتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی, کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ چکا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں پر زنگ آ چکا کہ ہمارے دل پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی, ہمارے کانوں پہ پردے پڑ گئے ہیں کیا کہ ہمارے کانوں کے اندر کوئی بات جا ہی نہیں رہی کہ وہ دل تک اثر کرے. تو ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم کب سیکھیں گے دین. اگر اگلا لمحہ ہمارا موت کا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے, کس وقت تیاری کریں گے قبر میں جانے کی. اگر کہیں ہمیں ویسے ہی کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو, کہیں پکنک پہ جانا ہو, کہیں آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہو, آؤٹ آف کنٹری, آؤٹ آف سٹی جانا ہو, ہاں کتنا ہم سامان رکھتے ہیں, سوٹ کیس پیک ہو رہے ہوتے ہیں, سردی گرمی کے کپڑے رکھے جا رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے اور سارا انٹرٹینمنٹ کا سامان پیک کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب قبر میں اترنا ہوگا تو کسی قسم کا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا, کوئی بریف کیس ساتھ نہیں جائے گا, کوئی سوٹ کیس نہیں ہوں گے, صرف اعمال نامہ ہوگا, صرف اعمال ہوں گے ہمارے جو ہمیں ساتھ لے کر جانے, کیونکہ وہ کفن جس میں لپیٹا جائے گا نا وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا. ساتھ کیا ہوگا, ہمارے اعمال.
تو آج ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے نا یہاں پر جمع ہونے کی، یہ سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل صالح صحیحہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی نصیب فرما دے. ہم جو دین کی مجلس ہیں نا ہم اس میں بت بن کر نہ بیٹھیں. ہمیں اپنے دلوں کو اتنا جو ہے وہ پر نور کر لینا چاہیے، اتنا تازہ کر کے ہمیں وہاں پر بیٹھنا چاہیے کہ ایک ایک بات ہمارے دل کے اندر جا کر اور وہ نقش ہو جائے کہ ہاں یہ بات ہم نے وہاں پر سنی تھی اور یہ واقعی ہمارے دل پر اثر کر گئی اور اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے ہمارا دل، ایسا ہونا چاہیے ہمارا ایمان، ایسا ہونا چاہیے ہمارا جذبہ. بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کو اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم ان محفلوں سے جب اٹھیں تو پھر ہم وہاں سے ساری کی ساری نیکیاں اٹھاتے ہوئے جمع کرتے ہوئے اٹھیں، کیونکہ وہاں پہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. یہاں دین کی مجلس کے اندر رحمت برس رہی ہے. ان نیکیوں کو جمع کرتے ہوئے یہاں سے آج عہد کرتے ہوئے اٹھیں کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما. کیونکہ نیکی اور ہدایت اور نیک عمل کی توفیق یہ اللہ کی رضا سے مانگنے سے ہی ملتی ہے. ہم رزق مانگے جاتے ہیں، مال مانگے جاتے ہیں، یہ تو مل رہا ہے، یہ تو قبر تک جانے سے پہلے ایک نوالا بھی ہوگا نا، وہ کھا کے انسان جائے گا. لیکن ہم نے مانگنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی راہ میں توفیق مانگنی ہے. ہم نے اللہ کی راہ میں خدمت گزاری مانگنی ہے کہ ہم لوگوں کی کریں. ہم اللہ کی راہ میں ہم نے ہدایت مانگنی ہے، ہم نے عافیت کا سوال کرنا ہے، ہم نے توفیق مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. جو کچھ بھی ہم نے سیکھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل صالح صحیحہ کرنے کی اور اس کو مینو آن آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پر ہماری گرفت نہ فرمائے، ہمارا معاوضہ نہ فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.